جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، حکومت پنجاب نے بلا امتیاز اور بلا تخصیص احتسابی عمل شروع کیا اور وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق قبضہ مافیا کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ تمام ریاستی اداروں نے بڑی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ گزشتہ حکومت میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی گئیں، سرکاری زمینوں پر قبضہ کر کے پیٹرول پمپ اور سینما گھر، کمرشل پلازے، ویگن سٹینڈ بنائے، اربوں روپے کی ٹیکس چوری، کنورشن فیس و دیگر محصولات چوری کیے اور ملکی اداروں کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ گزشتہ دور حکومت میں اداروں اور سیاستدانوں کے گٹھ جوڑ سے ملکی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ہم نے آتے ہی اداروں کو سیاسی مداخلت سے آزاد کیا اور خود مختار بنایا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہی اداروں نے 5 ارب روپے سے زائد کی مالیت کی سرکاری املاک اور زمینیں واگزار کرائی، جس میں شہری اور دیہاتی علاقوں کی اربوں روپے کی لاکھوں ایکڑ اراضی شامل ہے۔ ہماری حکومت تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر 425 ارب روپے کی 1,44,439 ایکڑ اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کرائی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن وقت کی اہم ضرورت ہے، اور یہ آپریشن بلا امتیاز کیا جا رہا ہے اور مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ یہ قیمتی سرکاری اراضی قبضہ مافیا سے محفوظ کیا جا سکے گا۔ اب میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ یہی قبضہ مافیا مختلف سرکاری محکموں کی زمینوں پر سالہ سال سے قابض ہیں، جن میں محکمہ اوقاف کی 90,516 کنال اور محکمہ جنگلات کی 5,997 ایکڑ اربوں روپے کی مالیت کی زمین بھی قبضہ مافیا کے زیر تسلط ہے۔ اس حوالے سے میں نے آج ان محکموں کے متعلقہ سیکرٹری صاحبان اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ سخت کریک ڈاؤن شروع کر کے یہ زمینیں مافیا سے جلد از جلد واگزار کرائی جائیں اور ان کے خلاف فوجداری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ قبضہ مافیا کے خلاف یہ آپریشن ہماری جماعت پی ٹی آئی اور حکومت کے اہم ترین مقاصد میں شامل ہیں۔ سرکاری زمین واگزار کرانے کے بعد مزید مثبت مقاصد کے لیے استعمال کی جائے گی، جو کہ عوام کی فلاح و بہبود پر مبنی ہوگی۔ اس کام کے لیے چیف سیکرٹری پنجاب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی گئی، جس میں انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب بھی شامل ہیں۔ انشاءاللہ شب و روز محنت کر کے سرکاری زمین کو قبضہ مافیا سے واگزار کرائی جائیں گی اور پورے پنجاب میں اربوں روپے کی مالیت کی واگزار کرائی گئی زمین کو عوام کی فلاح بہبود کے مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جائے گا۔ میرا صرف 2 سوال ہیں اور آپ ہمیشہ سوال سنتے ہیں اور پھر جواب بھی دیتے ہیں۔ سر، یہ بتائیے گا کہ اس وقت کورونا کی صورتحال میں وہ بہت زیادہ ہے، پی ڈی ایم کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ لاک پاس کرنے جا رہے ہیں، تو کورونا کی جو شرح بہت تیز ہے اور اپوزیشن کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کورونا جو ہے وہ سیاسی دورہ ہے، جبکہ جو موجودہ نمبر سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق بہت تیز ہے۔ لاک پاس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور میرا دوسرا سوال جو ہے، آپ نے ہمیشہ ہی جو ہمارے صحافی ہیں، صحافی برادری، ان کے لیے آپ نے نوٹ فیصلہ کے لیے میں نے آپ سے سوال بھی کیا تھا، آپ نے 50 لاکھ سے 2 کروڑ بیان کی تھی، ہم آپ کے ذاتی طور پہ مشہور ہیں، لیکن 2 باتیں جس پر پوری صحافی برادری جو ہے آپ کو قابل تحقیق پیش کرے گی بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی ہمارا ساتھی جس طرح ابھی متنصر عباس کی جو ہے اچانک جو ہے وہ موت ہو گئی ہے، تو بعض لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کوئی افراد، لیکن ہم چاہتے ہیں کوئی بھی صحافی اگر اسی طرح فیلڈ میں کام کرتے کرتے 50 سال سے کام کرے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو خدا کے لیے کوئی ایسا آپ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایشو دیں کہ اس طرح کوئی بھی اگر کوئی موت کے حوالے ہوتا ہے تو اس کو 20 لاکھ روپیہ پنجاب حکومت کی جانب سے کوئی گرانٹ دی جائے۔ دوسرا پوائنٹ، لاہور پریس کلب کی لائف انشورنس جو ہے ہماری وہ ختم ہو چکی ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر پنجاب حکومت کی جانب سے ہماری لائف انشورنس جو ہے اس کے لیے گرانٹ جاری کر دی جائے تو تمام لوگ جو ہے محفوظ بھی ہو جائیں گے اور آپ کو دعائیں بھی دیں گے۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے کروائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کا الیکشن ہوا ہے، جس میں الیکشن کمیشن نے عدالت نے جواب دیا
اپنے من پسند اثرات کو لگا کر اس ایکشن کو جان بوجھ کر نازے بنایا. اب سینٹ الیکشن ہوا, اس میں بھی الیکشن کمیشن پر پارٹی جانب سے بھی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. یہ بتا دیجیے گا کہ کیا آپ بھی چیف الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کریں گے یا ان کے اس بیان کو اسٹیٹمنٹ کا غیر مقبول کریں گے؟ حکومت اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدام کریں؟ اچھا سیکرٹری صاحب یہ بتائیے گا, میرا نام کاشف سلیمان ہے, میرے کو ڈی ٹی سے میرا تعلق ہے. 7 ارب روپے کا پیکج دیا گیا ہے رمضان میں اور 313,000 لگائے گئے ہیں. پنجاب حکومت کی اچھی کاوش ہے, لیکن دوسری جانب جو وزیر خزانہ ان کے لیے اطلاع کیا ہے کہ جو شاید ضروری ہے وہ ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. تو ایسا کیا حکمت عملی طے کر رہے ہیں کہ رمضان گزار روپے بعد کی عوام کو رلیف دے سکے, اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ موسم کی رات سما ٹی وی سے لوگ کی آپ کو ضلع کی عمران خان صاحب نے آپ پر اعتماد کے ساتھ یہ کہا ہے کہ جب تک میں ہوں 5 سال تک روزگار کی زیادہ خیال دیں گے. ہم نے یہ دیکھا کہ ہر ایک ماہ بعد کام کی تبدیلی کی بات سنائی دیتی ہے. اس میں جو آپ کی اتحادی جماعت ہے کام کی وہ بھی بڑا سا پراپوگنڈا کرتی ہے, اپوزیشن بھی پراپوگنڈا کرتی ہے, لیکن کچھ آپ کی سبینہ کے ممبران بھی ایسے ہیں کہ جن کو آپ کا اچھا کام بھی ایک کام نہیں پاتا اور وہ شکایتیں دے کر بھی وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں. تو یہ بتائیے گا آپ نے 5 سال تو رہنا ہے, تو آپ اپنی کسی ٹیم کے ساتھ کنٹینیو کریں گے یا آپ اپنی کچھ ان وزراء کی ٹیم کو چینج کریں گے جن کی کارکردگی بھی نظر نہیں آتی اور سارا ملکہ ان کی نااہلی کا جو ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. تو پہلی سوال کا جواب لازمی دیجیے گا کہ کیا اسی ٹیم کے ساتھ کنٹینیو کریں گے کبینہ کی یا کچھ تبدیلیاں آنے والے دنوں میں کرنی ہے؟ پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے ہمیشہ اعتماد کی بات کرتی ہے, تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جی صاحب کہنا پارٹی صدر اٹینڈنس پارٹی کی کمپیٹنٹلی اسٹارٹ کر کے بہت اچھے طریقے سے آپ نے ہر سچویشن کو جا کے ہر ہاسپٹل میں گئے, اپنی نگرانی میں ہر چیز کروائے. مزید اس کے لیے آپ کووڈ کی سچویشن کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ سیام صاحب آج ہم بات پر ٹی وی نیوز سے ہوں گے. میرا سوال بھی کورونا کے حوالے سے ہے کہ اس وقت شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, لیکن ابھی تک پولیس کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی ایفرٹ نظر نہیں آ رہی تو بازار کو 6 بجے سے پہلے بند کروائیں اور وہ شہری جو ماسک کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. پورے مقامات پر ماسک کا استعمال نہیں کیا جا رہا. سیکنڈلی جو تاجر برادری لاہور کی انہوں نے آپ کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا ہے, تو اس صورتحال میں حکومت پنجاب کورونا وائرس پر کس طرح قابو پائے گا؟ میں عرفان جی کو ٹی وی نیوز سے میں اپنی غلطی کے بارے سے آپ کی ٹوٹل بتانا چاہتا ہوں کہ لاہور میں خوبصورت شہر ہے لیکن اس کی غلطی اٹھانے کے لیے تو اس وقت تک کوئی کام نظر نہیں آتا. آپ بڑی بار بھی چل رہے ہیں پورا روڈ ڈیٹس کو بڑی بڑی سڑکیں وہاں پوروں میں ڈیٹ لگی ہیں, تو ان کا اچھا چہرہ دینے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ سیام صاحب حکومت میں بھائی کو ووٹ تو نہیں دے جو مختلف اقدامات کر رہی ہے, لیکن ابھی بھی لاہور کے اندر صورتحال یہ کہ چیف منسٹر آفس کے باہر بھی ایپل دھرنا دیا ہوا ہے اور سیو سیکٹریٹ کے باہر بھی جو میڈیکل ورکرز وہ بیٹھے ہوئے ہیں 6 ساتھی لوگوں کو. تو ان کے جو بات کرتے ہیں جس طرح وفاق میں 25% کی دفاعوں میں اضافہ کیا گیا, تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ان کے مطابقت لے جا رہے ہیں کہ اعظم شاہ نے ان سے مذاکرات کی ہے. جی سب سے پہلے جو کرونا کی بات آپ نے کی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس کی تیسری لہر ہے اور انفیکٹیوٹی ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جو NCOC سے اور جو ہماری جو ہم یہاں کیبنٹ کمیٹی روزانہ بیٹھتی ہے اور اس میں جو SOPs ایشو کرتے ہیں وہ عوام کے مفاد کے لیے ہوتے ہیں. میرے خیال میں ماسک پہننا سب سے زیادہ ضروری ہے اور پھر اس کے بعد جو ٹائمنگ ہیں, جو گیدرنگ ہیں, جو ہماری اسکولز ہیں, جو جس طرح سے ہم نے جتنے ایکشن کیے ہیں وہ عوام کے مفاد کی خاطر ہم نے کی ہیں تاکہ اس کا کم سے کم اس سے لوگ افیکٹ ہوں. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو ویکسینیشن ہے وہ پورے پنجاب کے اندر سٹارٹ کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ 114 سینٹرز ہم نے بنائے ہیں جو پنجاب کے اندر جو کام کر رہے ہیں, اور اس میں جو بڑے شہر ہیں اس میں ہم یہ بھی اب کرنے جا رہے ہیں کہ بسز سے ہم جو ایلڈرلی لوگ ہیں ان کو ہم وہاں سے پک کریں اور ان کی ویکسینیشن کر کے دوبارہ ان کو ہم ڈراپ کریں. تو اس سے پہلے بھی الحمدللہ حکومت نے بڑی اچھی طرح کرونا کو ڈیل کیا ہے اور پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا, تو انشاءاللہ اب بھی کریں گے اور اس میں احتیاط کی بڑی ضرورت ہوئے گی.
اس کے بعد آپ نے سوال کیا تھا کہ مہنگائی ہے اور رمضان شریف آنے والا ہے اور اس کے رمضان پیکیج کے حوالے سے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں. تو اس سلسلے میں کل ہی ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں ہم نے ان ڈیٹیل میں تمام چیزوں کو ڈسکس کیا ہے اور رمضان پیکیج کو ہم نے فائنل کیا ہے. اس دفعہ انشاءاللہ حکومت پنجاب 7 ارب روپے سے زیادہ کی ریلیف دے گی پنجاب کے لوگوں کو, اور جو ریٹس ہیں اس کو ہم انشاءاللہ 2018 کے جو ریٹس تھے وہاں پہ ہم لاک کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح کا ریلیف شاید ہی کبھی دیا گیا ہو اس رمضان پیکیج میں. اس کے بعد آپ نے بات کی ہے ڈسکا الیکشن کی اور الیکشن کمیشن کی. تو میں یہ کہوں گا کہ الیکشن کمیشن کو ڈسکا والا الیکشن تو نظر آ گیا ہے اور سینٹ کا جو الیکشن ہوا ہے وہ نظر نہیں آیا. ڈسکا میں جو کچھ ہو گیا وہ نظر آ گیا اور سینٹ میں ان کو کہ الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ ان کو نظر نہیں آیا. باقی آپ بات میری سمجھ گئے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب میں وزیر اعلیٰ نہیں بنا تھا اس دن سے میرے خلاف شروع ہو گیا جب میں نہیں تھا. تو یہ ایک کنٹینیوس سلسلہ ہے, ہر کچھ دنوں کے بعد چلتا رہتا ہے. میں ان کو بادر نہیں کرتا, میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. تو مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اس صوبے کی عوام کی جتنی خدمت کر سکتا ہوں میں ان کی خدمت کروں اور ان کو ریلیف دوں. یہی میرا ایجنڈا ہے اور یہی میرا مشن ہے. اس کے بعد جو لوگوں کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے جو ایک ایڈ-ہاک ریلیف دیا ہے, انشاءاللہ بجٹ میں ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے, اپنے تمام لوگوں کے ساتھ, اپنی ٹیم کے ساتھ. آپ دعا کریں, انشاءاللہ امید ہے کہ اچھائی ہوگی اور ہم لوگوں کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا.